میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام اور قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں جو بھی نعمت دی بے مثال اور لاجواب دی۔ اللہ نے مخلوقات میں سے ہمیں انسان بننے کا شرف عطا کیا۔ انسان اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھال کر تو انسان کو پیدا کیا گیا۔ اللہ نے کیسی زبردست نعمتیں انسان کو عطا فرمائی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، کوئی شعور نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی سمجھداری نہیں۔ مرغی کا بچہ نکلتا ہے انڈے سے، چوزا، تو اس کو دانہ چگنا آتا ہے۔ بطخ کا چوزا نکلتا ہے انڈے سے تو اسے تیرنا آتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بطخ کے بچوں کے لیے تیراکی کلاس فلاں دن سے فلاں دن تک چلے گی، کبھی نہیں۔ وہ ابھی انڈے سے نکلا نہیں کہ تیرنا جان رہا ہے۔ مرغی کا چوزا انڈے سے نکلا نہیں کہ دانہ دن کا تلاش کرنا اور کھانا جان رہا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے تو سوائے رونے کے کچھ نہیں جانتا، کوئی تمیز اور عقل نہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ آج علامہ فہامہ شیخ الاسلام، شیخ القرآن، شیخ الحدیث ہو، لیکن یاد رکھو کہ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو عقل اور تمیز اور شعور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب اللہ احسان یاد دلا رہا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے کان دیے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے دل دیا، دماغ کی نعمت اللہ نے دی، عقل اور شعور اللہ نے دیا، اور ایسا دیا کہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا، کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ نے جو عقل و شعور کی صلاحیت انسان کو دی ہے وہ اور کس کو نصیب ہے؟ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ چونکہ ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے تو اس لیے اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر اس نعمت کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو کسی وقت پاگل خانے چلے جائیے، وہاں جا کر دیکھیے کہ جن کے دماغ کی صلاحیت نہیں ہے یا جن کی عقل سلب کر لی گئی ہے یا جن کے دماغ کے اسکرو میں سے کوئی ایک آدھ گرا ہوا ہے، اس کی صورتحال کیسی ہے۔ وزیر اعظم ہند، پہلے وزیر اعظم چچا لال نہرو گئے ہوئے تھے پاگل خانے میں، وہ ایک پاگل کو الگ تھلگ کٹہرے میں بند کیا گیا تھا، تو ان کو بھی ذرا مذاق سوجا، جہاں وہ کھڑا ہوا تھا جالی تھی نا، سلاخیں تھی، تو جا کے انہوں نے انگلی چبو دی، وہ گھوم کے دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں بھی گئے، وہاں انہوں نے ذرا مذاق کیا، تیسری جگہ پھر
تو جب کئی دفعہ ہوا تو اس نے ان کو نظر بھر کے دیکھا اور اس کے بعد تھا تو پاگل مگر کیسی عقل کی بات کی، کہنے لگا کیسے کیسوں کو بند کر دیتے ہیں اور کیسے کیسوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عقل کی نعمت کا اندازہ ان لوگوں کو دیکھ کر ہوگا کہ جن سے عقل کی صلاحیت سلب کر لی گئی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا کہ لاہور میں کوئی عالم تھے، بڑے عالم، وہ ایک درزی کی دکان پہ گئے، ان کے شاگرد تھے، وہ کپڑے میں کہیں پیون لگوانا تھا یا کوئی سلائی کروانی تھی، تھوڑی دیر کا کام تھا، تو گئے، اس شاگرد نے کپڑا ان کا لے لیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت 1 گھنٹہ لگے گا، آپ یہاں بیٹھ کر پریشان ہوں گے، قریب میں پاگل خانہ ہے، آپ جب تک دورہ کر کے آ جائیے، جائزہ لے کر آ جائیے۔ تو یہ چلے گئے۔ اب وہاں گئے تو مختلف قسم کی حرکتیں، ظاہر ہے کہ پاگل خانے میں تو نت نئی اور قسم قسم کی حرکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو وہ سب دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، جبے میں ہیں، شکل بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ہاتھ میں کاغذات کا پلندہ ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید کوئی بھلے شخص ہیں، میری ہی طرح پاگل خانے کے دورے پہ آئے ہیں، یہ بھی دورہ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ قریب گئے، کہا السلام علیکم، تو بڑی غیرت سے ادھر سے تجوید و ترتیل کے ساتھ جواب ملا، تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہاں واقعی یہ کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے۔ پھر پوچھا اس میں گرامی، تو انہوں نے کہا مجھ کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو مولانا نے سمجھ لیا کہ رانگ نمبر لگ گیا ہے، اس میں گرامی، تو کہا جبریل علیہ السلام۔ حضرت نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے وہ کاغذات کا پلندہ دکھایا، وحی لے کر آیا ہوں، جو ہاتھ میں تھا نا کاغذ کا، وحی لے کر آیا ہوں۔ تو یہاں یہ لوگ بات چیت کر رہے تھے، قریب میں ایک درخت تھا، اس کے اوپر بھی ایک جلوہ افروز تھا، وہاں سے کہنے لگا مولوی صاحب اس کی بات نہ سننا، میں نے اس کو وحی دے کر نہیں بھیجا ہے۔ وہ اور 4 قدم آگے تھا۔ انسان کی عقل سلب ہوگی تو وہ کیا کیا بن جائے گا، اور کن ہواؤں اور فضاؤں میں رہے گا۔ اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عقل و خرد کی نعمت عطا فرمائی، ہم اچھے حال میں ہیں، خدا نے ہمیں کوئی محتاجی نہیں دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھال کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ پھر یاد کر لیجئے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی، لاجواب دی، بے مثال دی۔ مخلوقات میں سے انسان بنایا، پھر انسانوں میں سے صاحب ایمان بنایا۔ انسان تو بہت ہیں، لیکن بہت سے انسان کفر و شرک کی راہ پر چل کر اپنی انسانیت کے شرف کو اس طرح مٹی میں ملاتے ہیں کہ قرآن ان کو جانور بلکہ اس سے بھی بدتر قرار دیتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ وہ انسان تو ہے نا، لیکن انسان ہونے کے باوجود غلط راستے پر چل کر کفر و شرک اختیار کر کے انہوں نے انسانیت کے شرف کو مٹی میں ملا دیا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ کسی گدھے گھوڑے کو بھی اس کا مالک چارہ پانی دیتا ہے تو وہ اپنے مالک کا احسان مند رہتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑا چارہ پانی دینے والے مالک کو لے کر سخت گھمسان کی جنگ میں صفوں میں گھس جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مالک کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ او انسانوں، تم تو جانور سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے، کہ جانور کو جو چارہ پانی دے رہا ہے، جانور اس کو پہچان رہا ہے، اور جو مالک تم کو پیدا کر رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے، نعمت دے رہا ہے، تم اسی کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہو۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ تو جو کفر و شرک کی راہ پر اور نافرمانی اور معصیت کی راہ پر چلے گا، وہ انسانیت کے شرف کو مٹی میں ملا دے گا۔ تو اللہ نے انسان بنایا اور پھر انسانوں میں سے بھی ہمیں چن کر صاحب ایمان بنائے۔
یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ جو نعمتوں کے خزانے اللہ نے اپنے دست فیاض سے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کا شکر واجب ہے، مگر ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے، یہ یقین کی نعمت، یہ توحید کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے خدا تعالیٰ کے خزانے کی۔ اللہ نے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ پھر صرف یہ نہیں کہ ہمیں ایمان والا بنایا، مزید شرف یہ عطا کیا کہ جتنی امتیں پہلے گزر چکی ہیں، ایمان والوں کے جتنے طبقے گزر چکے ہیں، ان میں بھی سب سے اعلیٰ طبقہ بننے کا شرف ہمیں دیا، اور سب سے عظیم پیغمبر ہمارے حصے میں لکھا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا تھا ہم مومن ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوتے، ہو سکتا تھا ہم مومن ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوتے، ہو سکتا تھا ہم مومن ہوتے شعیب علیہ السلام کی امت ہوتے، ہو سکتا تھا ہم مومن ہوتے اور لوط علیہ السلام کی امت ہوتے، ہو سکتا تھا کہ ہم مومن ہوتے حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہوتے، ہو سکتا تھا کہ ہم مومن ہوتے اور آدم علیہ السلام کی امت ہوتے، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں پیغمبر وہ عطا کیا جو لاجواب ہے اور بے مثال ہے، اور پیغمبروں کی جماعت میں بھی تاجداری کا تاج جن کے سر پر سجایا گیا ہے اور جن کو سرور عالم بنایا گیا ہے کہ ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ لوح فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، محفل کن فکا میں اگر وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ اس شان کا پیغمبر اللہ نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر عظمت شان والا کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر ذکر کس کا بلند کیا گیا ہوگا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیغمبر ہم نے آپ کے تذکرے اور شان کو بلند کیا۔ خود بیان کرنے والا، شان کو بلند کرنے والا، خود عظمت عطا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری شان بلند کی ہے۔ بیہقی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی شان کو بلند کیا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو کیسے بلند کیا، آپ جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ نے مجھے اس سوال کا جواب دے کر بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ اب کائنات میں جب کبھی میرا نام لیا جائے گا تو میرے نام کے ساتھ تمہارا بھی نام لیا جائے گا۔ یہ ہے رفعت شان، یہ ہے حضور کا علو مقام۔ جب کبھی اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے گا۔ اذان ہوگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اللہ کے نام کے ساتھ حضرت کا نام نہ لیا جائے۔ نماز ہوگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تلاوت کے ساتھ نماز میں درود نہ پڑھا جائے۔ دنیا میں بچہ آئے گا، اس کے کان میں اذان دی جائے گی، اللہ کے نام کے بعد اس کے ماں باپ کا نام کان میں نہیں پکارا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے گا۔ جب بندہ دنیا سے جائے گا، جنازے کی نماز ہوگی، اللہ کی تعریف کے ساتھ درود شریف بھی اس میں پڑھا جائے گا۔ اللہ بتا رہا ہے اول بھی اللہ کا نام ہے اور اس کے ساتھ محمد کا نام ہے، آخر بھی اللہ کا نام ہے اور اس کے ساتھ بھی حضرت کا نام ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہے۔ عالم برزخ میں بھی جہاں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کس دین کو ماننے والے تھے، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے، ما دینک، اسی کے ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے۔ قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔
آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، کیسی عظمت عطا کی، کائنات میں کس کو یہ عظمت ملی ہے؟ اور بھی پیغمبر آئے، اور بھی نبی آئے، اور سب کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، کسی ایک پیغمبر کی نبوت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن سب سے اونچا مقام انبیاء میں اگر کسی کا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم وقت ہیں، 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، کل انبیاء تقریباً 1,24,000 ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں رسولوں کی تعداد 313 آئی ہے، رسول 313، انبیاء 1,24,000۔ 1,24,000 انبیاء تمام دنیا کے انسانوں کا خلاصہ ہیں، اور 1,24,000 میں سے چنا گیا 313 رسولوں کو۔ رسالت کا مقام کچھ اوپر ہے، نبوت کے مقام سے کچھ بلند ہے، جن کو نئی شریعت دی گئی، کتاب اتاری گئی، ان کو رسالت کا مقام عطا کیا گیا، یہ 313 ہیں۔ پھر ان 313 میں سے چنا گیا 5 اولو العزم پیغمبروں کو، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سورہ احقاف 26واں پارہ آخری آیت، اس طرح صبر کرو جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ کون ہیں اولو العزم پیغمبر؟ تو دوسری آیت میں بیان کیا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ پھر سے ترتیب یاد رکھیے، انسانوں میں سے چنے ہوئے بندے 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 میں سے چنے ہوئے 313 رسول، 313 میں سے چنے ہوئے 5 اولو العزم پیغمبر، اور ان کی امامت کا تاج رکھا گیا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، گویا کہ بتایا گیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کا خلاصہ اور نچوڑ صرف ایک ہستی ہے، اور اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ عظمت شان ہے۔ حضرت موسیٰ بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر اور کلیم بھی ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ دوسری جگہ ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، یہ بھی ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں ہے۔ لیکن آپ فرق محسوس کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کس طرح بلند کیا گیا، آپ کا مقام کس طرح اونچا بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم وقت ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت کے مطابق آئے، جب بلایا گیا تھا بات چیت کے لیے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب آئے موسیٰ، جاء موسیٰ وعدے کے مقرر وقت پر، لِمِيقَاتِنَا جو وقت مقرر کیا گیا تھا، جاء موسیٰ لفظ پر دھیان دیجئے، الفاظ کے ذریعے مقام کو سمجھیے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا جب موسیٰ آئے ہمارے مقررہ وقت کے مطابق، یہ تذکرہ ہے حضرت موسیٰ کا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی تو ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ بھی گئے تھے، حضرت بھی گئے تھے، لیکن دونوں میں فرق کیا گیا کہ موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آئے اور اپنے محبوب کے بارے میں کہا، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے محبوب کو خود لے کر گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آنا اور لے جایا جانا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ دوڑ کر آتا ہے، اور جس کو چاہا جاتا ہے اس کو خود بلایا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہنے والے ہیں، آپ پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب گئے تھے کوہ طور پر اور قوم کو جلدی چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسے آئے، کہا عجلت الیک ربی
لترضا، عجلت الیک ربی لترضا، جلدی جلدی تیری طرف آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ عجلت الیک ربی لترضا، اللہ عجلت میں تیری طرف آیا ہوں تاکہ اے میرے پروردگار تو راضی ہو جائے۔ یہ چاہنے والے کی تمنا ہے کہ محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ اب دیکھیے اسی قرآن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں عجلت الیک ربی لترضا، اللہ جلدی جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا پروردگار تجھ کو اتنی نعمت عطا کرے گا کہ تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنی نعمت دی جائے گی، آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرق دیکھیے، عجلت الیک ربی لترضا، اور یہاں کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے جب تک ٹھیک ہو رہا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عجیب شان عطا کی اور انبیاء میں عجیب مقام عطا کیا۔ عجلت الیک ربی لترضا، اور ادھر ارشاد ہو رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ الم نشرح کی میں نے سورہ انشراح کی آیت سنائی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضرت موسیٰ کی دعا پڑھیے جو 16ویں پارے میں ہے، طٰہٰ میں ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اور حضرت سے کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، خبر دے رہے ہیں وہاں دعا ہے، سوال ہے، یہاں سوال سے پہلے عطا ہے، جود و سخا ہے، نوازش ہے۔ کہا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اور لفظ پر دھیان دیجیے، ہم لوگ آیت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے الم نشرح لک صدرک، یعنی اے محبوب ہم نے تمہاری محبت کی خاطر تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا۔ الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو بلند کیا، بوجھ جو آپ پر تھا اس کو ہم نے ہلکا کر دیا۔ اور اس کی اور بہت مثالیں ہیں، اس کو بیان کروں گا تو بہت وقت ہوگا۔ جو بتانا ہے وہ یہ کہ ہمارے لیے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں جیسے عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے بڑے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور مناقب وہ بیان کرتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں لے کر آتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن وہ زور لگاتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر سب سے اونچے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں انگریز آئے ہوئے تھے اور ان کے بڑے بڑے پوپ پادری بھی آتے تھے، اس زمانے میں اس عنوان پر مناظرہ ہوتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوتی تھیں اور بہت دقیق بحثیں، ایسا نہیں کہ ہوا میں باتیں ہوتی تھیں، بہت ہی دقیق۔ جن لوگوں نے اس زمانے کے مناظرے پڑھے ہیں یا اس زمانے کے مباحثے پڑھیں یا اس زمانے میں لکھی گئی کتابیں پڑھی ہیں، چاہے وہ رد عیسائیت میں لکھی گئی کتابیں ہوں یا عیسائیوں کی طرف سے لکھی گئی کتابیں ہوں، ان کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی کچھ معمولی نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے، بہت گہرے، بہت سمجھدار، قرآن کی تہوں میں بھی اترتے تھے، قرآن کا بھی علم حاصل کرتے تھے اور پھر مباحثہ کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا عیسائی پادری آیا تھا اور دہلی میں آ کر اس نے کہا کہ تمہارا جو سب سے بڑا عالم ہو اسی سے میں مناظرہ کروں گا، اس سے کم کسی سے بات چیت نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس زمانے میں تو مرجع العلماء حضرت شاہ عبدالعزیز تھے، ان کو خبر دی گئی، حضرت نے فرمایا وقت طے کر لو، تشریف لائے۔ اب جو مناظرہ شروع ہوا تو اللہ اکبر، کیسا کانٹے کا مناظرہ ہوا، اور اس نے پوچھنے والے نے بھی
کیسے چپتے ہوئے سوال پوچھے۔ اس نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں اور محبوب رب العالمین ہیں، تو ذرا مجھ کو یہ بتائیے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا کربلا کے میدان میں، ان کو ظالمانہ طریقے سے مارا جا رہا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں، انہوں نے اللہ سے کہہ کر حضرت حسین کو اپنے نواسے کو بچا کیوں نہ لیا؟ جب آپ کہتے ہیں محبوب ہیں، محبوب کا محبوب بھی تو محبوب ہوتا ہے، تو نواسے تھے محبوب تھے اور یہ اللہ کے محبوب، تو اللہ سے کہہ کے بچا لیتے۔ یہ سوال کیا۔ ہم لوگ ہوتے تو ہماری تو عقل حیران ہو جاتی، لیکن وہ شاہ عبدالعزیز تھے، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت نے اللہ سے کہا تھا کہ نواسا جو پریشانی میں ہے اس کو بچا لیجئے، مگر ادھر سے یہ جواب آیا کہ تم کو اپنے نواسے کی پڑی ہے، ادھر میرے بیٹے کو لوگ سولی پہ چڑھا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کا عقیدہ انہی پہ الٹ دیا۔ کہا کہ ادھر سے جواب ملا کہ میرے بیٹے کو لوگ سولی پہ چڑھا رہے ہیں، اس کو ذرا بچاؤں تو پھر ادھر آؤں۔ ان کا عقیدہ انہی پہ الٹ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، تو ان کا عقیدہ انہی پہ الٹ دیا کہ تم تو کہتے ہو عیسیٰ ابن اللہ ہیں، تو ان کو پھر کیسے تم مانتے ہو کہ سولی پہ چڑھا دیا گیا؟ حالانکہ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی دے سکے، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، شبہ لهم۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ واپس تشریف لائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب واپس تشریف لائیں گے۔ نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی دونوں پر ہمارا یقین ہے، نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی دونوں پر ہمارا یقین ہے، اور اس کو بہت مضبوطی سے بیان بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے گمراہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بیٹھے بیٹھے ہی یا تو مسیح بن جاتے ہیں یا مہدی بن جاتے ہیں۔ ہاں عجیب ہمارا ملک بھی تو کتنا زرخیز ملک ہے، الحمدللہ یہاں کی مٹی صرف عالم، امام اور مجدد اور مصنف اور مبلغ نہیں پیدا کرتی، جب زیادہ زرخیزی بڑھ جاتی ہے تو مسیح اور مہدی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں بھئی، غلام احمد قادیانی کہاں پیدا ہوا؟ ہمارے ہی یہاں تو پیدا ہوا نا۔ ہماری مٹی کی زرخیزی دیکھیے کہ ایسا آدمی پیغمبر بن کے چلا آیا جس کے حواس تک سلامت نہیں تھے اور بیماریوں کی پوٹ تھا، نہ جانے کون کون سی بیماریاں، اس کی بیماریوں کے نام اگر کوئی عالم یاد کر لے تو اس کی ذہانت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اس کی بیماریوں کے نام، اور پھر جو اس کی تفصیلات ہیں، سبحان اللہ، دقائق الاشباح والنظائر کی طرح دقائق ہیں اس میں، بیماری کی تفصیلات۔ پیشاب کی بھی بار بار پیشاب آنے کی بیماری تھی، اور وہ میٹھا گڑ کھانے کا بڑا شوقین تھا، وہ صدری پہنتا تھا تو اس میں ایک صدری کی جیب میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے ڈھیلے رکھتا استنجا کے لیے، اور دوسرے میں گڑ رکھتا تھا۔ خبط الحواس اتنا تھا کہ کبھی کبھی گڑ سے استنجا کرتا اور مٹی پھانکتا رہتا تھا، اور اس پہ دعویٰ تھا کہ ہم پیغمبر زماں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پر دعویٰ تھا کہ ہم پیغمبر ہیں، اور صرف پیغمبر نہیں، وہ تو مجدد اور مہدی اور مسیح اور مثل مسیح اور ذلی نبی اور بروزی نبی اور مستقل نبی، اور پھر نبیوں کا نبی، اور پھر حضرت حسین حلول کر گئے، اور پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا، یہاں تک کہہ گیا کہ میں مریم بھی ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی ذرا کچھ تو سوچ سمجھ کے کہو، مریم تو دوسری جنس ہے۔ اب تم یہاں ایک طرف کہہ رہے ہو کہ میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں، اور پھر جا کے ادھر کہہ رہے ہو کہ میں مریم بھی ہوں، تو یہ کیسے چلنے والا ہے؟ اور ایک زینہ اور چڑھ گیا، میں اللہ میاں کی بیوی بھی ہوں۔ ہاں 52 دعوے ہیں کل اس کے، تو خبط الحواس اتنا، اور اس پہ یہ دعوے، یہ اظہار پارسائی، یہ اظہار مقام، لیکن لوگوں نے اس کو بھی مان لیا، ہزاروں لوگ اس کو بھی ماننے والے رہے، آج بھی ہیں۔ ایک تو آج کل بھی زندہ ہے شکیل ابن حنیف نام کا، وہ 2 in 1 ہے، جی ہاں، مسیح بھی ہے اور مہدی بھی ہے، جی ہاں، مذاق نہیں ہے،
وہ دونوں دعوے کرتا ہے، میں مسیح بھی ہوں اور میں مہدی بھی ہوں۔ یعنی اللہ کے بندے دعویٰ ہی کرنا تھا تو کوئی ایک آدھ کرتے، یہ دو دعوے کہاں سے لیا؟ نہیں، بولے میں مسیح بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ مسیح تو اس وقت آئیں گے جب دجال ظاہر ہوگا، تو دجال آیا نہیں تو حضرت کہاں سے چلے آئے؟ یعنی جب دجال نہیں آیا ہے تو تم کہاں سے چلے آئے؟ وہ کہنے لگا کہ دجال ظاہر ہو چکا۔ کیسے دجال ظاہر ہوا؟ تو کہنے لگا دیکھو حدیث میں ہے نا، دلیل سنو، دلیل حدیث میں ہے نا کہ دجال آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر۔ تو دیکھو یہ دنیا کے دو ملک ہیں نا، ایک ہے فرانس اور ایک ہے امریکہ، ایک ہے فرانس اور ایک ہے امریکہ۔ امریکہ کے آخر میں کیا ہے؟ کاف الف، اور فرانس کے شروع میں کیا ہے؟ فا را، دونوں کو ملاؤ تو کیا بنا؟ کافر۔ یہ دونوں آ گئے تو میں بھی آ گیا۔ دجال ایسا ہے، مہدی مسیح ایسا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے لوگ تو پیدا ہوتے ہیں، ابھی بھی ہے، اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ ہاں یہ مہدی ہے۔ ایسے دجالوں کو، ایسے کذابوں کو اٹھا کر ملت سے باہر پھینک دینے۔ حضور نے فرمایا سیأتی بعدی 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے بعد 30 ایسے دجال کذاب آئیں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے، مگر صاف سن لو کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکامات پر عمل کریں گے۔ یہ بھی فرق سمجھیے ہمارے علماء خاص طریقے پر، کہ یہ جو بعض حضرات کہہ دیتے ہیں، بعض بڑے واعظ بھی کہتے ہیں، بلکہ بعض علماء کی زبان سے بھی میں نے سنا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ یہ تعبیر بالکل غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ نبی بن کر نہیں آئیں گے اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ نبوت ان سے سلب کر لی گئی، حالانکہ کسی نبی کو نبوت دینے کے بعد اللہ کبھی سلب نبوت نہیں کرتا۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں متکلمین نے کفر کا معاملہ لکھا ہے، تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ بعض بڑے بڑے علماء بھی یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ نہیں، نبی وہ ہوں گے لیکن وہ آئیں گے تو شریعت محمدی کے مطابق فیصلے کریں گے، حاکم ہوں گے، شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ نبوت کی حیثیت ختم نہیں ہوگی، نبوت کی حیثیت باقی رہے گی۔ اور یہ جو نفی ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ نفی نبی جدید کی ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے گزر چکے ہیں، اب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنی زندگی پوری کریں گے۔ 33 سال کی عمر میں گئے تھے، اب واپس آئیں گے تو 40 سال زندہ رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بیان کی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، یکسر الصلیب، یہ جو صلیب ہے عیسائیوں کا نشان، اس کو توڑ دیں گے اور جزیے کو ساقط کریں گے، اور پھر نکاح بھی کریں گے۔ اس وقت نکاح نہیں ہوا تھا، پھر نکاح کریں گے، اولاد پیدا ہوگی، 40 سال زندہ رہیں گے، اور اس کے بعد انتقال ہوگا۔ ثم یدفن معی، پھر میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ حدیث میں ثم یدفن معی، میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ اترنے کی شان کیا ہوگی وہ بھی بیان ہوئی کہ 2 فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، زرد کمبل اوڑھے ہوئے ہوں گے، لوگ ان کو اترتا ہوا دیکھیں گے۔ دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور مسجد میں آئیں گے، لوگ ان سے کہیں گے کہ نماز پڑھا دیجئے، تو وہ انکار کریں گے، کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تکریمۃ لہذہ الامہ، اس امت کا یہ شرف ہے کہ پیغمبر بھی اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اللہ نے اس امت کو یہ شرف عطا کیا ہے، اس امت کے امام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ اللہ نے افضل الامم ہمیں بنایا، اشرف الامم بنایا۔ خیر، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اس انگریز نے، عیسائی عالم نے حضرت شاہ صاحب سے کہا، سوال کیا، حضرت نے اس کا اسی ٹائپ کا جواب دیا۔ اب دوسرا سوال کیا، وہ بہت ہی نازک، اس کو دھیان سے سنیے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اس عیسائی عالم نے کہا کہ ذرا مجھ کو اس سوال کا جواب دیجیے کہ اگر کوئی شخص راستہ بھٹک گیا ہے اور وہ راستہ بھٹکنے کے بعد
چلا جا رہا ہے، ایک درخت اس کو نظر آتا ہے اور اس کے نیچے دو لوگ ہیں، ایک سویا ہوا ہے اور ایک جاگا ہوا ہے، تو یہ راستہ بھٹکا ہوا انسان کس سے راستہ پوچھے گا، سوئے ہوئے سے کہ جاگے ہوئے سے؟ اب آپ لوگ پہلے جواب دیجئے اس کا کہ راستہ کوئی آدمی بھٹک گیا ہے، دو آدمی ہیں درخت کے نیچے، ایک سویا ہے ایک جاگا ہے، راستہ کس سے پوچھا جائے گا؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ جاگے ہوئے سے، ہے نا؟ ہم لوگ ہوتے تو یہی جواب دیتے اور پھنس جاتے، لیکن شاہ صاحب کی ذہانت دیکھیے، اصل میں وہ عیسائی عالم یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کے مطابق دنیا سے تشریف لے گئے، قبر میں آرام کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق زندہ ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں۔ وہ یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ راستہ جاگے ہوئے سے پوچھا جائے گا، یعنی شریعت حضرت عیسیٰ کی چلے گی، ان کی اتباع کی جائے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر میں جا چکے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنا نازک سوال ہے۔ کہاں سے اس نے پوچھا کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا ہے اور وہ جاتا ہے، درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک جاگا ہوا ہے، راستہ کس سے پوچھا جائے گا؟ شاہ صاحب کی ذہانت کو سلام ہو، انہوں نے وہاں تک ان کا ذہن گیا جہاں سے وہ پوچھ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے، وہ جو جاگا ہوا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ پوچھوں گا۔ وہ جو جاگا ہوا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ پوچھوں گا۔ بھائی اہل بھلون کو ایصال ثواب کیجئے، طے ہو گیا۔ یہ تھا کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا ہے اور ایک درخت کے نیچے دو لوگ ہیں، ایک سویا ہوا ہے ایک جاگا ہوا ہے، راستہ کس سے پوچھا جائے گا؟ حضرت شاہ صاحب نے سمجھ لیا کہ یہ کہاں سے بات کر رہا ہے، انہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ کے بندے، جو جاگا ہوا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ پوچھوں گا۔ اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہو کر آ جائیں تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے تو ان کو شریعت محمدی پر عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ اب اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے اور اس شریعت کو کوئی دوسری شریعت منسوخ نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے، شریعت محمدی قیامت تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دین قیامت تک کے لیے۔ اب اس دین کے بعد کوئی دین نہیں، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں، اور اس مائک کے بعد کوئی مائک نہیں۔ زمانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی شریعت کے بعد اب کوئی دوسری شریعت نہیں۔ تو دو سوال ہوئے، ایک سوال پہلا وہ حضرت حسین والا، دوسرا سوال یہ۔ تیسری بات جو اس انگریز عیسائی عالم نے کہی وہ یہ کہ اس نے بائبل نکالی، انجیل، جس کو وہ اپنی مذہبی کتاب کہتے ہیں۔ ہم بھی انجیل کو آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، مگر وہ جو محرف نہ ہو، جو تبدیل شدہ نہ ہو، ہمارا اس پر ایمان ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ انجیل پر، زبور پر، توریت پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسروں کے حصے میں ایک ایک چیز آئی، ہمارے حصے میں مجموعی اعتبار سے سب آیا۔ وہ عیسیٰ کو مان رہے ہیں اور موسیٰ کا انکار کرتے ہیں، ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور موسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں تو عیسیٰ کا انکار، عیسیٰ کو مان رہے ہیں تو موسیٰ کا انکار، یا دونوں کو بھی مان رہے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ ہماری قسمت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہی ہیں اور آپ کے توسط سے سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ ہم قرآن کو تو مانتے ہی ہیں، توریت، زبور، انجیل کو بھی ہم مانتے ہیں۔ آخری سوال جو اس نے کیا وہ بائبل نکالی اور اس نے کہا یہ ہماری آسمانی کتاب ہے، آپ بھی قرآن نکالیے، اور ہم دونوں آگ جلاتے ہیں اور اپنی اپنی کتاب آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جو کتاب جل گئی وہ باطل، جو کتاب سلامت رہی وہ حق والی کتاب۔ بولیے منظور؟
شاہ عبدالعزیز کی فراست ایمانی دیکھیے، انہوں نے نظر بھر کر اس شخص کو دیکھا، اس کے بعد فرمایا کہ تم گستاخ لوگ ہو، تم اپنی آسمانی کتاب آگ میں ڈال سکتے ہو، ہم نہیں ڈالیں گے۔ اگر فیصلہ اسی طرح کرنا ہے حق اور باطل کا تو آگ جلاؤ، میں بھی کودتا ہوں، تم بھی کود جاؤ، جو جل گیا وہ باطل پہ، جو جی گیا وہ حق پہ۔ 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ اب جب یہ بات ہوئی تو وہ دم دبا کے بھاگا، اس لیے کہ بائبل پہ تو کوئی مسالہ لگا کے لایا تھا کہ آگ اثر نہ کرتی، جسم پہ تو کوئی مسالہ تھا نہیں، اس نے سوچا ہوگا کہ دنیا میں بھی جلوں گا اور اوپر تو جل نہیں ہے، تو اس لیے بھاگ گیا۔ بائبل پہ کوئی مسالہ لگا کے لایا تھا کہ وہ جلتی نہیں، اور قرآن مجید ڈالا جاتا، خدا نخواستہ اس کے اوراق جلتے تو وہ کہتا پھرتا کہ دیکھو قرآن غلط کتاب ہے۔ وہ ہے نا کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے قادیانی سے کہا تھا، منارۃ المسیح بنا رہا تھا، اس سے لوگوں نے کہا نا کہ تم کہتے ہو مسیح تو حضرت عیسیٰ تو آئیں گے منارے پہ، تو منارہ تمہارا کہاں گیا؟ تو وہ اپنی آخر عمر میں قادیان میں منارۃ المسیح بنا رہا تھا، اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ منارہ پورا نہیں ہوا تھا کہ فوت ہو گیا، اور کہاں فوت ہوا وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو وہ منارہ بنوا رہا تھا اسی زمانے میں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ بہت مناظرے مباحثے ہو گئے، اب چھٹی کرو، ہم دونوں مینار پہ چڑھ جاتے ہیں، وہاں سے نیچے کود جائیں گے، جو مر گیا وہ باطل پہ، جو جی گیا وہ حق پہ، چلو منظور؟ اس نے کہا نا منظور۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جب دیوبند آئے، اور علامہ انور شاہ کشمیری ان کے استاد تھے، اور وہ تو محقق العصر تھے، امام المحدثین تھے۔ اقبال کہتے تھے کہ اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا جتنے بڑے عالم علامہ انور شاہ کشمیری تھے۔ یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ ایسے زبردست عالم تھے۔ حضرت شاہ صاحب اور تحفظ ختم نبوت کے لیے بے پناہ وہ متفکر رہتے تھے۔ اب جب یہ آئے تو حضرت شاہ صاحب نے ان کو ڈانٹا، کہا تم کو عقل نہیں ہے؟ ایسے مناظرہ کیا جاتا ہے؟ خدا نخواستہ اگر اوپر سے گر کے تم مر جاتے تو ہم سب باطل پہ ٹھہرتے، ایسے بحث کی جاتی ہے؟ یہ سنتے رہے، مسکراتے رہے، کچھ بیچ بھی نہیں کچھ فرمایا، سنتے رہے کہ حضرت کو جو کہنا ہے سو کہہ لیں۔ جب حضرت سب کچھ کہہ چکے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ کو اتنا کودک احمق بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ ہم دونوں اوپر چڑھتے پھر دونوں نیچے کودتے، آپ نے مجھ کو اتنا بیوقوف سمجھا ہے۔ وہ اگر چڑھتا اوپر وہیں سے اس کی گردن پکڑ کے نیچے پھینک دیتا، خس کم جہاں پاک۔ بس حضرت ہنس دیے، کہا کہ مجھ کو آپ نے اتنا بیوقوف سمجھا ہے، اوپر جاتے چڑھتے پھر نیچے کودتے، ایک دفعہ وہ چڑھ کے تو دیکھتا، پھر ایسا اترتا کہ پھر کبھی اترنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو جو بات بتانی تھی، جو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو چیز ہمیں عطا کی لاجواب دی اور بے مثال دی۔ کتاب جو عطا کی، پیغمبر کی بات ہو گئی، کتاب جو عطا کی تو ایسی زبردست کہ ایسی معجز نما کتاب کہاں دنیا میں کسی کے پاس ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو آپ کھولیں، اس کے پہلے ورق پر لکھا ہوگا کہ اس کتاب میں کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو بتا دی جائے۔ قرآن واحد کتاب ہے کہ جب اس کو کھولنے والا کھولتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی ساری کتابوں میں غلطی ممکن ہے، یہ واحد کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب کھولیے، پہلے صفحے پر لکھا ہوگا، جہاں غلطی نظر آئے مصنف کو بتا دیا جائے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کو کھولیں گے تو وہ کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی زبردست کتاب جو قوموں کی تقدیر بدل دے، ایسی زبردست کتاب جو لوگوں کے دلوں کو موہ لے، ایسی زبردست کتاب جو پیر کے ناخن سے پیشانی کے بال تک انسانوں کے نظریات اور خیالات تک کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، نمی دانی سوز قرت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، تم اپنے سوز قرت کو نہیں جانتے ہو، قرآن کی تاثیر کو تم نے نہیں جانا، یہ تو وہ چیز ہے جس نے عمر کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہی کتاب ہے، اقبال کہہ رہے ہیں رہزنا از حفظ او رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن، کہ ڈاکو اور رہزن اس کتاب کو حفظ کر کے رہبر بن گئے، اور اس کتاب کی وجہ سے مسلمان بڑے بڑے کتب خانوں کے مالک ہوئے۔ اس ایک کتاب کا ایسا فیضان ہے کہ ساری دنیا علوم سے منور ہو گئی۔
ایسا علم کا سمندر ہے کہ جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. لا تنقضی عجائبہ، یہ تو حدیث میں ہے کہ اس کی عجیب و غریب باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. القرآن یفسرہ الزمان، زمانہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا قرآن کے حقائق و معارف ابھرتے جائیں گے. القرآن یفسرہ الزمان، آپ قرآن میں پڑھیے، قرآن پاک میں آپ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات کے بارے میں کہا وہی اپنے کلام کے بارے میں کہا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے ربی ارینی، اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجئے. کہا گیا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو، تمہاری آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم پروردگار عالم کو دیکھ سکو. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اگلی قسط کا انتظار کیجیے. الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. پھر کیا کہا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، ناز سے عرض کیا اللہ دکھائی دیجئے. تو کہا گیا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. تم دیکھو پہاڑ پہ تجلی آتی ہے، اگر پہاڑ جمع رہ گیا دیکھ سکو گے. پہاڑ پر تجلی آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا اثر. اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں کہا اور اپنے کلام کے بارے میں بعینہ یہی بات کہی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہی بات کہ پہاڑ اس کا تحمل نہیں کر سکے گا. جیسے ذات کی تجلی کا تحمل پہاڑ نہیں کر سکا، ویسے ہی کلام کی تجلی کا تحمل پہاڑ نہیں کر سکے گا. یہاں ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی ایک مناظرے ہی کی بات ہے. علامہ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے ہندو پنڈت دیانند سرسوتی، جس نے آریہ سماج ایک فرقہ ان میں ایجاد کیا، ہندوؤں میں ایک نیا فرقہ آریہ سماجی. پہلے ایک ہی ذات ان میں ہوتی تھی سناتن دھرمی، اس نے دوسرا فرقہ ایجاد کیا ہے آریہ سماجی، اور وہ بہت قرآن اور حدیث کا جانکار تھا اور مسلمانوں سے مناظرے کرتا تھا. اس کا سب سے زبردست مناظرہ حضرت نانوتوی سے ہوا اور اس میں بدترین شکست ہوئی اور اس کے بعد زور ٹوٹا. بڑی تفصیل ہے، وہ سب نہیں سناتا، صرف ایک حصہ سناتا ہوں. اس نے سوال کیا تھا کہ قرآن میں ہے اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے تو پہاڑ خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کے بعد اس نے قرآن نکالا، ایک پتھر نکالا، پتھر پر قرآن رکھا اور کہا دیکھیے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، میں نے قرآن رکھا پتھر تک نہ ٹوٹا، تو یہ بات تو قرآن کی صحیح نہیں ہے، یہ بات تو قرآن کی غلط ہے. علامہ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیسا زبردست جواب دیا، بالکل عملی جواب دیا. فرمایا کہ ادھر تشریف لائیے، دور دور تھے نا مناظر ادھر ادھر، اس کو کہا ادھر قریب تشریف لائیے. تو قریب بلایا اور وہ جو پتھر تھا اس کے سر پہ رکھا. کہا کچھ ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں. حضرت نے پتھر ذرا اچھال دیا، اب جو آ کے سر پہ لگا تو 14 طبق روشن ہو گئے. کہنے لگا کہ آپ کو جواب نہیں دینا ہے تو کم سے کم ماریے تو مت. حضرت نے فرمایا تمہارے سوال ہی کا جواب دے رہا ہوں، تم نے قرآن کو پتھر پہ رکھا تھا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن کو جب اللہ نازل کرے گا تب پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا. فرق ایسے ہی ہے، پتھر میں نے رکھا تو تم کو کچھ نہیں ہوا، نازل کیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے. نازل کرنے میں اور رکھنے میں فرق ہے. تو کہا کہ یہ تم نے قرآن رکھا تھا اور قرآن کو نازل کرنا الگ چیز ہے. اگر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں جو نعمت دی، بے مثال دی، لاجواب دی. اب غور کیجئے کہ بے مثال اور لاجواب نعمتیں پانے کے بعد کیا ہم ان نعمتوں کی قدردانی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان نعمتوں کو اس طرح برت رہے ہیں جیسا کہ برتنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ انسان بنایا تو ہم کیا انسانیت کے شرف کو باقی رکھ رہے ہیں؟ مسلمان بنایا تو کیا ایمان کے اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ پیغمبر کا متبع اور امتی بنایا تو کیا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو، آپ کی ہدایت کو، آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں؟ قرآن کا امین بنایا تو کیا ہم قرآن کو عالم میں پھیلا رہے ہیں اور قرآن کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟
آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے اندر اخوت پیدا کرو، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ عالمگیر اخوت کس نے قائم کی ہے؟ یہ قرآن نے قائم کی ہے۔ برازیل اور افریقہ کے جنگل میں بھی اگر کوئی ایک مسلمان ہے تو وہ ہمارا ایمان اور کلمے کے رشتے سے بھائی ہے۔ اس ملک کے کسی گوشے میں کوئی ایک مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کی مدد کرنا، اس کی فریاد رسی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری قرآن نے ہمیں دی ہے۔ لیکن کیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ کتنے مسلمان اسی ملک میں 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں؟ کتنے مسلمان اسی ملک میں تن ڈھانکنے کے لباس کے محتاج ہیں؟ کتنے مسلمان جھگیوں جھوپڑیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں؟ کتنی بیوائیں اپنے گھروں میں بے سہارا زندگی گزار رہی ہیں؟ کتنے یتیم تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے؟ کتنی بچیاں ہیں بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو روزگار کو لے کر پریشان ہیں، کوئی ان کے روزگار کی فکر نہیں کر پا رہا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو حریفوں اور دشمنوں کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن سوائے ریلیف پہنچانے کے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں؟ یاد رکھنا، جب تک اجتماعیت قائم نہیں ہوگی، اور جب تک اتحاد قائم نہیں ہوگا، اور جب تک مضبوطی کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، ہم ایمان کے تقاضوں کو اور قرآن کے احکامات کو پورا کرنے والے نہیں کہلائیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ مسلمان کی زندگی صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، وہ روزہ رکھ لے، وہ حج کر لے اور زکوٰۃ دے دے اور سمجھے کہ فرائض ادا ہو گئے۔ ہمیں ایک عالمگیر امت بننا ہوگا، ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا۔ قرآن ہمیں اخوت ایمانی سکھا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایثار و قربانی کا درس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلائے گا، خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پلائے گا، خود تن ڈھانکنے کا محتاج اور دوسروں کے تن ڈھانکنے کی فکر کرے گا، بیواں اور یتیموں کا سہارا بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کی امت ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے متبع ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ تو غور کیجئے، کیا پیغمبر کا طریقہ یہی تھا کہ بیوائیں پریشان ہوں اور ہم اطمینان کی زندگی گزاریں؟ حضور تو ایک ایک بیوہ کے آنسو پوچھنے والے تھے، ایک ایک یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے تھے، ایک ایک غریب اور مسکین کے گھر جا کر خبرگیری کرنے والے تھے۔ ابو طالب جنہوں نے حضور کی پشت پناہی کی اور حضور کے اور ایمان کے لیے ایک مضبوط سہارا بن کر کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے بھتیجے محمد کی شان میں یہ شعر کہا تھا، اگرچہ کہ ایمان سے دور تھے لیکن کیسا شعر کہا؟ کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ میرا بھتیجا محمد وہ ہے کہ اس گورے چٹے انسان کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے، اور یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، بیواؤں کا ٹھکانہ ہے۔ حضور کی خدمت بیان کر رہے ہیں، سمال الیتامى عصمۃ للارامل۔ آج پوری ملت اضطراب کے مرحلے سے گزر رہی ہے، خوف کے مرحلے سے گزر رہی ہے، مایوسی کا شکار ہو رہی ہے، جگہ جگہ مسلمانوں پر بدترین مظالم ہو رہے ہیں۔ ہماری کوئی اجتماعی آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ ہم اپنے دل کے اندر درد کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اگر ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں تو ہمیں بھی باعث رحمت بننا ہوگا۔ اگر ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں تو ہمارے اندر بھی تڑپ کڑھن اور فکر آنی چاہیے۔ اگر ہم حضور کا نام لینے والے ہیں تو ان کی طرح ہمیں بھی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، بے حیائی کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ کیسی بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، امت کی بیٹیاں وہ بھاگ کر دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ارتداد کا راستہ اپنا رہی ہیں، ایمان اور یقین کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ پورے ملک سے ہم لوگوں کو کارگزاری ملتی ہے، ہزاروں ہزار بچیاں جا چکی اور اس حالت میں جا رہی ہیں کہ ماں باپ رو رہے ہیں، ماں باپ منتیں کرتے ہیں، ماں باپ گریہ و زاری کرتے ہیں، ماں باپ آنسو بہا رہے ہیں، ماں غشی کھا کھا کر گر رہی ہے، کہتی ہے بیٹی نہ جاؤ، تم کس کے ہاں جا رہی ہو؟ کیسے زندگی گزارو گی؟ کفر و شرک کی نجاست میں جا رہی ہو، غشی اس پر طاری ہو جا رہی ہے، آنسوؤں سے رو رہی ہے، اپنی بیٹی کے قدموں کی زنجیر بننا چاہتی ہے، لیکن وہ بیٹی جس کو لخت جگر بنا کر پالا پوسا گیا، جس کو ماں نے اپنا خون جگر پلا کر بڑا کیا ہے، وہی بیٹی
بھی ان تمام چیزوں، منتوں، سماجتوں اور عاجزی اور آہوزاری کے باوجود سب کچھ ٹھکرا کر، اپنا سماج ٹھکرا کر، اپنا خاندان اور وطن ٹھکرا کر چلی جا رہی ہے، واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے حیائی نے ہمارے گھروں میں اس طرح چھاؤنی چھائی ہے۔ جاہلیت ہر زمانے میں نئی نئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، جاہلیت اس شکل میں ہمارے زمانے میں ظاہر ہو رہی ہے۔ کتنے روح فرسا واقعات ہو رہے ہیں، اور ہمیں غور کرنا ہوگا کہاں کہاں کمزوری ہو رہی ہے، جس کے نتیجے اس مہلک شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ جہیز کا فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہماری کتنی مسلمان بچیاں وہ غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ آپ کو دردناک بات بتاتا ہوں، ایک علاقے میں میرا جانا ہوا، لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں غربت افلاس زیادہ ہے، تو ماں باپ خود اپنی بیٹیوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تم بھاگ کر چلی جاؤ، تاکہ ہمیں انتظام نہ کرنا پڑے۔ ہم کہاں سے جہیز دیں گے، ہم کہاں سے تمہارے لیے شادی کے اسباب مہیا کریں گے، اس لیے تم بھاگ کر چلی جاؤ، اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ صورتحال ہمارے سماج کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو کل کی بات میں بتاتا ہوں، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک مسلمان آبادی، جہاں گنجان آبادی ہے مسلمانوں کی، وہاں ایک غریب مزدور انسان فاقہ کر رہا ہے، کوئی اسباب زندگی گزارنے کے میسر نہیں۔ اس نے اپنے گھر کی ایک دیوار میں کھیل ٹھوک کر اس میں رسی لٹکائی، اپنے 4 سال کے بچے کو اپنے ہاتھ سے اس نے پھانسی دے دی۔ آپ دیکھیے کہ اس 4 سال کے بچے کا چہرہ جو وہ پھندے سے لٹکا ہوا ہے، باپ نے اس کو پھانسی دی ہے صرف اس لیے کہ اس باپ کے پاس اپنے بیٹے کو کھلانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اتنی بڑی امت ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنی دولت ہے، قیامت کے دن اگر وہ ننھی جان ہمارے خلاف فریاد دائر کرے کہ اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود، اتنے علماء ہونے کے باوجود، اتنے دولت مند لوگ ہونے کے باوجود مجھ کو بھوک کی شدت میں اپنے باپ کے ہاتھوں سے پھانسی پڑ گئی اور سولی پہ مجھ کو لٹکا دیا گیا، تو اس امت کے یہ علماء، یہ مالدار، یہ دولت مند مجرم نہیں ہے تو اور کون ہے؟ خدا کی بارگاہ میں اگر وہ فریاد دائر کرے تو سوچ لیجئے کہ ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کیا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے روح فرسا واقعات ہو رہے ہیں، کتنی غربت بڑھ رہی ہے، کتنے افلاس کے دردناک واقعات پیش آ رہے ہیں، کتنے گھروں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ ہم اجتماعی راہ پر نہیں چل پا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اخوت ایمانی قائم فرمائی تھی، ہم اس کا حق نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے۔ اتنی آواز لگائی جا رہی ہے کہ معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اچھے خاصے دیندار سمجھدار لوگ بھی ذمہ داری نہیں محسوس کر پا رہے ہیں۔ موبائل کے فتنے نے ہمارے جوانوں کو کتنے غلط راستوں پر ڈال دیا ہے، کتنی بے حیائی ان کے اندر آتی جا رہی ہے۔ ننگی گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، موبائل پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، خلوتوں کے گناہ میں مبتلا ہو گئے، نہ جانے کن کن معاصی میں مبتلا ہو گئے، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ امت پر اللہ کی رحمت آئے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرے والد صاحب ایک بہت ہی درد بھری بات کہتے تھے، آج سے 30-35 سال پہلے وہ یہ بات کہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو صرف ٹی وی تھا، موبائل تو نکلا بھی نہیں تھا۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ امت رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے۔ امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے۔ جب امت کا سونا اور جاگنا دونوں گناہ پر ہو تو پھر اللہ کی رحمت اس امت کو کیسے ملے گی؟ آپ غور کیجئے، اس وقت تو صرف ٹی وی تھا، اب تو موبائل ہے۔ آدھی رات تک ہمارے جوان لگے ہوئے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اور اس کے بعد فجر کی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ روزانہ اجتماعی طریقے پر ہم یہ جرم کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز قضا کر کے اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دے رہے ہیں۔ کون ان برائیوں اور بے حیائیوں کے خلاف آواز لگائے گا؟ کون اپنے دل کے اندر فکر پیدا کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر کی نعمت اگر ہمیں ملی ہے تو ان کی تعلیمات کو عام کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے، ان کے لائے ہوئے مشن پہ چلنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن اگر ہماری کتاب ہے تو ہمیں اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں، اپنے پڑوسیوں کی زندگی میں لانا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ کون اس ذمہ داری کو انجام دے گا؟
کون آگے بڑھے گا، کون اصلاح معاشرہ کا علم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے گا؟ ہر شخص اپنے دل سے پوچھے۔ اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنی جان، مال، وقت کی قربانی دینی ہے۔ رفاہی ادارے قائم کیجئے، خدمت کے ادارے قائم کیجئے، ایسے ادارے جو لوگوں کا علاج کرا سکیں، جو لوگوں کی غربت کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ ایسے تعلیمی ادارے قائم کیجئے جہاں اچھے محفوظ ماحول میں ہماری بچیاں تعلیم پا سکیں، ہمارے بچے تعلیم پا سکیں، عصری تعلیم میں بھی وہ آگے بڑھیں۔ اس ملک میں ذہانت کی جنگ ہے۔ جو تعلیم کے راستے پر آگے بڑھے گا، جو اپنی نافعیت ثابت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس ملک میں استقرار و استحکام عطا کرے گا۔ خدمت کے ادارے کھولیے، خدمت کریں گے تو جو آج ہمارے حریف ہیں وہ کل ہمارے قدموں میں ہوں گے۔ ہم خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ان کا دل نہیں موہ پا رہے ہیں، ہم ان کے قریب نہیں جا پا رہے ہیں، ہم ان کو اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام کی جو خوبیاں موٹی موٹی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ کوئی غیر مسلم پڑھنے نہیں آئے گا۔ اسلام کو آپ کی زندگی میں دیکھا جائے گا، اسلام کو آپ کے ذریعے سمجھا جائے گا، اسلام کی تعلیمات کو آپ کی زندگی کے آئینے میں لوگ محسوس کریں گے۔ اگر ہم غلط ہوں گے، ہم بعد میں بدنام ہوں گے، ہمارا دین پہلے بدنام ہوگا۔ ہماری غلط کاری نے کتنے لوگوں کے لیے اسلام کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر امبیڈکر ہیں، ڈاکٹر امبیڈکر جو دلتوں کے اتنے بڑے لیڈر ہوئے اور کتنی ان کی ملک بھر میں تعریف کی جاتی ہے، دستور بنانے والوں میں بنیادی کردار ان کا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر جب ہندو مذہب چھوڑ رہے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا، میں ہندو پیدا ہوا، یہ میری مجبوری تھی، مگر میں ہندو بن کر مروں گا نہیں، میں مذہب چھوڑ رہا ہوں، نیا مذہب میں اختیار کروں گا اور اپنی جماعت کے ساتھ ہزاروں ہزار لوگوں کے ساتھ نیا مذہب میں قبول کروں گا، نیا مذہب ہزاروں ہزار لوگوں کے ساتھ قبول کروں گا۔ اس وقت کئی مذاہب کے لوگ دعوت دینے ان تک پہنچے، کوشش کی گئی، اسلام کی بھی دعوت پہنچائی گئی بہت طاقتور طریقے پر، اور وہ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ حصہ سننا کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے مسلمانوں سے یہ بات کہی کہ مجھے اسلام اچھا لگتا ہے اور میں اس کو قبول کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن مسلمانوں نے اپنا جو حال بنا رکھا ہے اور جس طرح کی کمزور زندگی وہ گزار رہے ہیں اور جس طرح بے بسی کا وہ شکار ہیں، میں ہزاروں ہزار لوگوں کو غلامی سے چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں اور بے بسی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ اگر اب میں نے اسلام قبول کیا اپنے لوگوں کو لے کر تو پھر ہم بے بسی کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے میں اسلام نہیں قبول کرتا۔ اگر وہ مسلمان ہوتے، اگر اتنا بڑا مجمع ان کے ساتھ جو بدھ مت میں گیا وہ ادھر آتے تو آپ بتائیے کہ اس ملک کی تاریخ میں کیسا انقلابی موڑ آتا۔ کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں، غور کر لیجئے۔ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر کیا اثر پڑتا ہے دوسرے لوگوں پر۔ ایک انگریز شخص نے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مختصر کر کے آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ جب اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اسلام کی تعلیمات کو میں سمجھوں تو اس نے کتابیں خریدی، مطالعہ شروع کیا۔ خود بخود دل میں میلان پیدا ہوا، کسی سے متاثر نہیں ہوا، صرف میلان پیدا ہوا اور اس نے کتابیں لی اور کتابیں لے کر مطالعہ شروع کیا۔ پھر اور کتابوں کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنی کار بیچ دی اور کار بیچ کر پھر اس نے کتابیں اور خریدی، ان کو پڑھتا رہا یہاں تک کہ شرح صدر ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات کچھ اچھے کیے اور وہ دورے پر نکلا، دنیا کے مختلف ملکوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں گیا، مشرق وسطیٰ کا اس نے دورہ کیا اور اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، اپنا سفر نامہ۔ اس سفر نامے کے مقدمے میں اس نے ایک بات لکھی ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اس نے لکھا کہ میرے دل میں جب اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی تو میں نے اپنی کار بیچی، ایمان خریدا، لیکن جب میں نے مسلمانوں کی زندگی کو قریب سے دیکھا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ تو نے کار بیچ کر ایمان خریدا تھا، اور کتنے مسلمان ہیں جو ایمان بیچ کر کاریں خرید رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی زندگی کو قریب سے دیکھنے والے کا احساس ہے۔ شیخ محمد راتب شام کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے واقعہ بیان کیا
کہ یورپ کی کسی یونیورسٹی میں سعودی عرب کا کوئی جوان پڑھنے کے لیے آیا، وہاں کسی عیسائی لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی اور اس نے اس سے شادی کرنا چاہی۔ سعودی عرب کا جوان ہے، وہاں شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس عیسائی لڑکی نے کہا کہ شادی ہماری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تم الگ مذہب پر، میں الگ مذہب پر۔ اس نے کہا کہ تم کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو تاکہ ہمارا تمہارا نکاح ہو سکے۔ ہمارے دین میں بھی یہ ہے کہ مجھ سے اس وقت تک، تم سے میں اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کتابیں لا دو اور 6 مہینے کی مدت مجھ کو دو تاکہ میں اچھی طرح پڑھ لوں۔ انگریز بہت ہی نستعلیق قسم کے ہوتے ہیں، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں مطالعہ کروں گی، اگر میرا دل مطمئن ہوا تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور شادی کر لوں گی۔ چنانچہ 6 مہینے کی اس نے مدت لی اور کتابیں پڑھتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد پھر اس نے ملاقات کی، کہا اب تو مدت گزر گئی، تمہارا کیا فیصلہ ہے بتا دو۔ اس نے کہا کہ جو کتابیں تم نے دی تھیں ان کو پڑھنے کے بعد میرے دل سے یہ آواز آئی کہ سچا مذہب تو اسلام ہے اور میں بہت پہلے اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کتابیں پڑھنے کے کچھ وقت کے بعد ہی میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ خوش ہو گیا کہ چلیے جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی۔ کہا اب شادی کب کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ شادی تو ہماری نہیں ہو سکتی، شادی ہماری نہیں ہو سکتی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اب تو رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ تم نے خود کہا تھا کہ ہمارے مذہب میں یہ بات ہے کہ دونوں فریق کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لڑکے اور لڑکی دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کوئی ایک بھی غیر مسلم ہوگا تو شادی نہیں ہو سکتی۔ بحسب ما قرأت فی هذه الکتب لست مسلما، میں نے جو چیزیں ان کتابوں میں پڑھی ہیں، جو ایمانی صفات پڑھی ہیں، ان کے آئینے میں میں تم کو دیکھتی ہوں تو تم مجھ کو غیر مسلم معلوم ہوتے، اب تم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بحسب ما قرأت فی هذه الکتب لست مسلما، صاف کہا کہ ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی روشنی میں تم مسلمان نہیں ہو۔ میں مسلمان ہوں لیکن اب تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے یہ رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے اور یہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت ملک اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ہم 2 راہیں پر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، ہمیں محنت کرنی ہوگی تب ہم ملت کو بچا پائیں گے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجئے، کچھ محنت کیجئے، کچھ مال جان وقت لگائیے اور اجتماعیت کے قائم کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو تمام مسلمانان ہند کا متحدہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے، وہ آواز لگا رہا ہے کہ اصلاح معاشرہ کی جد و جہد ہر علاقے میں کی جائے، حفاظت شریعت کے لیے کوشش کی جائے، یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ابھی سے ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ہم ان کی حمایت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ حالات یوں نہیں بدلیں گے بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر حکمت عملی کے، بغیر جرأت اور شہامت کے، بغیر آگے بڑھے ہوئے حالات نہیں بدلیں گے۔ اگر ہم صرف دعائیں مانگتے رہیں، اگر ہم صرف نمازیں پڑھتے رہیں، اگر ہم صرف تعلیم کرتے رہیں، اگر ہم صرف پڑھاتے رہیں، اگر ہم صرف امامت کرتے رہیں اور سمجھیں کہ حالات آہستہ آہستہ سنور جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ امنگوں سے، نعروں سے، آرزوؤں سے کبھی کسی قوم کی تقدیر نہیں بنتی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوؤں پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ محنت پر، کوشش پر، جد و جہد پر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ جو محنت کرے گا نتیجہ پائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تاج و تخت مصر تک پہنچایا، اتنا اونچا مقام ملا، نبوت بھی اور بادشاہت بھی۔ دنیا میں سب سے بڑا دنیاوی منصب بادشاہت ہے، اور دینی منصب میں سب سے بڑا منصب نبوت ہے، رسالت ہے۔ اللہ نے دونوں ان کے لیے جمع کر دیا، نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ وقت بھی ہیں۔ اللہ نے وہاں تک پہنچایا، مگر کتنے مرحلوں سے گزرے، کتنی محنت کی، کنویں میں ڈالے گئے، عزیز مصر کے ہاں پہنچے، بازار میں فروخت کیا گیا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے گئے، صبر کا راستہ اپنایا، خدا سے ڈرتے رہے، تقوی کی وہ مثال قائم کی کہ قیامت تک قرآن میں ان کے تقوی کی مثال محفوظ کر دی گئی کہ خاتون
خاتون گناہ کی دعوت دے رہی ہے، خاتون بدکاری کی دعوت دے رہی ہے، اور وہ بھی ایسی کہ ذات جمال، حسن و جمال والی ہے، وہ جو منصب والی ہے، وہ خاتون جو عزیز مصر کی بیوی ہے، جس کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اور ان کا تقوی بیان ہو رہا ہے کہ قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ کیسی زبردست تقوی کی مثال قرآن بیان کر رہا ہے کہ ساری دعوت ٹھکرا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میرے پروردگار نے مجھ کو بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میں ایسا برا کام نہیں کر سکتا۔ کتنے مرحلوں سے گزرے اور پھر تاج و تخت مصر تک پہنچے۔ اب سننا کہ اس پورے واقعے کا نچوڑ ایک جملے میں انہی کی زبان سے کہلوایا گیا کہ انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اور صبر کرے گا، اللہ ایسے محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جو محنت کرے گا نتیجہ پائے گا، جو محنت کرے گا اللہ اس کو بلندیوں تک لے جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چند چیزوں پر، ان چند نقطوں پر اپنی توجہ مرکوز کیجئے اور محنت کا آغاز کیجئے کہ محنت ہی میں عظمت ہے، اور محنت ہی ہماری ملت کو آگے کی طرف لے جائے گی۔ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لک، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے کریم، اے رحیم، اے ارحم الراحمین، تیری بارگاہ میں ندامت کا، پشیمانی کا دفتر لے کر حاضر ہیں۔ اللہ تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو شرمندہ شرمسار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ اس پورے مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی پارسائی یا تقوی کا دعویٰ لے کر آیا ہو۔ اللہ سب گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، سب کو اعتراف ہے کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مگر اللہ جیسے بھی ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عفو و کرم کے طلبگار ہیں، تیرے آگے رونے گڑ گڑانے والے ہیں۔ اللہ تجھ کو پکارنے والے ہیں۔ اللہ اس پورے گنہگاروں کے مجمع کو اسی وقت معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ہمیں استقامت و ہدایت عطا فرما، تقوی و طہارت عطا فرما، عفت اور پاک دامنی عطا فرما۔ اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے۔ اللہ تو ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، تو ہی قدم قدم پر مدد کرنے والا ہے، تو ہی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ مشکلوں میں سب نے تجھی کو پکارا ہے، نبیوں نے، ولیوں نے، غوث و قطب و ابدال نے، اماموں نے، عالموں نے۔ اللہ جس نے بھی جب بھی پکارا تجھی کو پکارا ہے۔ اللہ بادشاہ بھی تیرے در کے گداگر ہیں، بادشاہ بھی تیرے در کے فقیر اور بھکاری ہیں، بادشاہ بھی تیرے در پہ مانگنے والے ہیں۔ اللہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، وہاں سے تجھی کو تو پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام غریب الوطنی میں ہیں، اس وقت پکارتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو تو خیر عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ اللہ بڑے بڑوں نے تیرے ہی در پہ ہاتھ پھیلایا ہے، اللہ سب کو دینے والا تو ہی ہے، ہم بھی فقیر بن کر تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ اللہ مغفرت کی بھیک مانگنے آئے ہیں، رحمت کی بھیک مانگنے آئے ہیں، عنایت کی بھیک مانگنے آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا فرما، رحمت کی بھیک عطا فرما، اپنی توجہ کی بھیک عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ اس مجمع میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں۔ اللہ ہمارے امی ابو نے تو اور بڑی قربانی دی، ہم لوگوں نے جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا، ہمارے امی ابو نے کلیجے پہ پتھر رکھ کر مدرسے بھیج دیا۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ
وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے۔ صبح آٹا گوندتے گوندتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی۔ مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، بخار میں پکارتا ہوگا امی امی، کون اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ اللہ تیرے بندوں بندیوں کے سامنے دو جملے کہنے کا اہل بنایا۔ اللہ ان کی قربانی پر ان کو اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ اگر زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما دے۔ اللہ انسان کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی منصب تک کیوں نہ پہنچ جائے، مگر اپنے مرحوم ماں باپ کو بھولنے نہیں پاتا۔ خوشی غمی کے ہر موقع پر ان کی یاد آتی ہے۔ اللہ جب زمانے کی دھوپ ستاتی ہے تو وہ سایہ دار درخت یاد آتے ہیں، ان کی شفقت محبت یاد آتی ہے۔ اللہ عید کے دن انسان نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے، دوگانا ادا کر کے گھر جاتا ہے، بیوی بچے بھائی بہن مل جاتے ہیں، پڑوسی احباب مل جاتے ہیں، مگر اللہ وہ حسرت بری نظر گھر کے در و دیوار پر ڈالتا ہے، سوچتا ہے آج اگر ابو زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، اپنے سینے سے چمٹا لیتے، محبت سے پیشانی پہ بوسہ لیتے۔ سوچتا ہے کہ آج اگر امی زندہ ہوتی تو اپنے آنچل کی ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ دیتی، اپنے دوپٹے سے 100 روپے کا نوٹ کھول کر دیتی، کہتی بیٹا ایک غریب ماں کی عیدی ہے، اس کو قبول کر لو۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر انسان روتا ہے، مگر جانے والے واپس نہیں آتے۔ اے کریم اے رحیم، جو ماں باپ چلے گئے ان کے قبر کو نور سے منور فرما، ان پر رحمتوں کی بارش برسا، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کسی بھی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر کپڑے پہنتے ہیں، کل دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑا دیں گے، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں دنیا سے رخصت ہوا، پھر منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، ماں باپ دوست احباب بھائی بہن بچے سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ شاگرد مرید عقیدت مند کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ قبر کی تنہائی میں اکیلے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کوئی ہم پر ترس کھانے والا موجود نہیں ہوگا۔ اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ اللہ اس دن ہم سب کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، اپنی محبت کا نور عطا فرما، اچھے اعمال کو اجالا بنا کر قبر میں ظاہر فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت میں باعزت داخلہ عطا فرما۔ اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، فریادی ہے۔ اللہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کتنے لوگوں کو راہ چلتے ہوئے مارا جا رہا ہے۔ اللہ بوڑھے بوڑھے انسانوں کو مار کر ان کی داڑھیوں کو انہی کے خون سے رنگین کر دیا گیا۔ اللہ کتنے بچوں کو مار ڈالا گیا۔ اللہ کتنے ماں باپ کا جنازہ اٹھا دیا گیا۔ اللہ کتنے لوگوں کو بے قصور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ عید کے دن ہم تو خوشیاں مناتے ہیں، مگر جن گھروں کے لوگ قید میں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں امی آج سب اپنے اپنے ابو کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جا رہے ہیں، ہم کس کی انگلی پکڑ کر جائیں؟ اللہ عید کی چاند رات کو وہ بیویاں اپنے تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہیں جن کے شوہر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اللہ وہ تڑپتی ہیں، اللہ وہ تڑپتی ہیں کہ کون ہم پر اپنی محبت کے پھول نچھاور کرے گا، کون عید کی خوشیاں ہمیں دے گا۔ اللہ کریم اللہ بوڑھے بوڑھے ماں
باپ انتظار میں ہیں کہ بچے چھوٹ کر آئیں گے۔ اللہ 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 رحم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ امن و امان قائم فرما، بد امنی اور فساد کو دور فرما، بد امنی اور فساد کو دور فرما۔ اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو چن چن کر ان کو ہلاک فرما، چن چن کر ان کو ہلاک فرما۔ اللہ ظالموں کو یہ کہنے کا موقع نہ دے کہ وہ مسلمانوں سے کہیں کہاں ہے تمہارا اللہ جو تم کو ظلم سے نجات دے، کہاں ہے تمہارا پروردگار جو مشکل وقت میں تمہاری مدد کرے۔ اے کریم اپنی طاقت ظاہر فرما، اے ارحم الراحمین اپنی قوت ظاہر فرما۔ اللہ ہماری مدد فرما دے، اللہ ہماری مدد فرما دے۔ اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، سب نے نظریں پھیر لی ہیں۔ اللہ اگر تو بھی ناراض ہو جائے گا تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما، معافی عطا فرما۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کا بہت سا وقت ضائع کر دیا ہے، عمر عزیز غفلت میں گوائی ہے، گناہ کر کر کے دل کالے کر لیے ہیں۔ اللہ یہ جو مصائب آئے ہیں ہمارے ہی برے اعمال کا تو نتیجہ ہیں، ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تو نے بہت مہلت دی ہے، بہت چھوٹ دی ہے، ہمارے عیبوں کو آج تک تو نے چھپایا ہے۔ اللہ یہ تو تیری ستاری کا پردہ ہمارے گناہوں پر پڑا ہوا ہے تو لوگ ہم کو نیک سمجھتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ اگر تو ستاری کا پردہ ہمارے گناہوں پر سے ہٹا لے تو کوئی ہم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی قریب کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرے گا، دور سے لوگ دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیں گے۔ مگر اللہ تو کتنا پیارا ہے، تجھ سے اچھا مالک کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تجھ سے زیادہ کرم کرنے والا آقا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو نے آج تک ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے تو آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لے، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لے۔ قیامت کے دن آسان معاملہ فرما، بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا نور عطا فرما، اللہ اپنی معرفت کا سرور عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت عطا فرما۔ اللہ ان کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سنتوں پر عمل کا موقع عطا فرما۔ اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی دولت عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، قدم قدم پر مدد فرما، مشکلات اور حوادث سے حفاظت فرما، دشواریوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما، جو بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہیں غیب سے ان کے رشتوں کا انتظام فرما، اسباب و وسائل میسر فرما۔ اللہ کتنے غریب بے سہارا ہیں، بے گھر ہیں، اللہ کتنے لوگ جھگی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، بارش ہوتی ہے پانی ٹپکنے لگ جاتا ہے، اللہ ماں اپنی چادر اپنے بچوں کو اڑا دیتی ہے، خود بارش میں بھیگتی رہتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے بچوں کو سردی نہ لگ جائے، بخار نہ آ جائے۔ اللہ ان غریبوں پر رحم فرما اور ہمیں ان کی مدد کی قوت عطا فرما، استطاعت عطا فرما، توفیق عطا فرما، اجتماعی نظام قائم کرنے والوں میں شامل فرما۔ اللہ ہماری ہر قدم پر نصرت فرما۔ اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے آخری سانس تک ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ انہوں نے کتنی قربانی دی ہے، کتنی مشقتیں جھیلی ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان پر کچرا پھینکا گیا، نماز کی حالت میں اونٹ کی غلاظت ڈالی گئی۔ اللہ گھر کے لوگ پیچھے پیچھے جاتے تھے، پتھر مارتے تھے، کہتے تھے ان کی بات نہ سننا، یہ جھوٹے انسان ہیں۔ اللہ گھر کے لوگ بھرے بازار میں جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ اللہ صبح سویرے کے گئے، شام کو آتے تھے، کہیں پتھر کا زخم لگا ہوا ہوتا، ننھی بیٹی فاطمہ اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر لاتی تھیں، کھجور کی چٹائی جلا کر راکھ اپنے ابو کے زخم میں رکھتی تھیں، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے، کہتی تھی بابا کب تک آپ کو ستایا جائے گا، کب
کب تک آپ کو مارا جائے گا؟ اللہ شفیق باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ مگر کیا حوصلہ تھا اور کیسا تحمل تھا، کیسا صبر تھا اور کیسی برداشت تھی۔ بیٹی سے کہتے تھے صبر کرنا، ایک دن آئے گا کہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہم تو پیٹ بھر بھر کر کھا لیتے ہیں، آرام کی نیند سو جاتے ہیں، ان کے گھر میں 2-2 3-3 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا، پانی کھجور پر گزر بسر ہوتی تھی۔ ہم پڑھتے ہیں حضرت عائشہ روزے سے تھیں، افطار کے لیے دسترخوان پر آ کر بیٹھیں، افطار کے لیے کئی نعمتیں رکھی گئیں۔ حضور کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ نے نعمتیں دیکھیں، بس ان کو رونا آ گیا، دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگیں۔ خادمہ نے کہا امی اذان ہو رہی ہے، افطار کا وقت ہے، دن بھر روزے سے تھی، کچھ کھا لیجئے، کیوں روتی ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ہماری ماں نے روتے روتے کہا نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آج دسترخوان پر کئی طرح کی نعمت رکھی گئی تو مجھ کو بے اختیار اپنے سرتاج کا زمانہ یاد آ گیا، جب بھی دسترخوان بچھتا تھا مگر دسترخوان پر رکھنے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، کیسی مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ اللہ ہمارے حضور کے درجے بلند فرما، اللہ ان کی نسبت پر ہماری مغفرت فرما، ان کی نسبت پر ہماری مغفرت فرما، اس دنیا میں ان کی زیارت عطا فرما، آخرت میں ان کی سفارش عطا فرما، جنت میں ان کی معیت و رفاقت عطا فرما۔ اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیاب